تو اندر کے جو اعمال ہیں نا، آج جس عمل پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا آپ کے سامنے، ان میں ایک عمل جو انسان کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اسے بد اخلاق بنا دیتا ہے، وہ ہے غضب، غصہ غیر ضروری. آج آپ نے بات بات پہ دیکھا ہوگا بعض لوگ ہر وقت ایسے رہتے ہیں جیسے توے پہ بیٹھے ہوئے ہوں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایسے لگتا ہے جیسے ہی کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے گرم رہتے ہیں ہر وقت. گھر میں جب آئیں گے بچے خوش ہونے کے بجائے ٹینشن میں. ابا آ گئے گھر میں، اماں آ گئی، اب پٹیں گے ہم. لب و لہجہ ایسا ہے کہ ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ، گالم گلوچ، ذرا ذرا سی بات پہ ہائپر ہو جانا، ایک دم بھڑک جانا. یہ چیزیں پہلے کم تھیں، اب ہماری سوسائٹی میں اس کی مقدار بہت زیادہ بولو بڑھ گئی ہے، بہت بڑھ گئی ہے. کون سی ایسی سوسائٹی میں ایسی چیز آ گئی ہے جس سے لوگ پہلے سے زیادہ بدتمیز ہو گئے ہیں بھائی؟ حالانکہ میڈیکل سائنس نے بڑی ترقی کر لی، آسائشیں پہلے سے زیادہ ہیں. ہمارے باپ دادا کے دور میں تو یہ پنکھے نہیں ہوتے تھے، اب اے سی کے بغیر نہیں رہ سکتے لوگ. تو آرائشیں بھی بڑھ رہی ہیں، آسائشیں بھی بڑھ رہی ہیں، کھانے پینے کا اسٹینڈرڈ بھی لوگوں کا، معیار زندگی بھی بڑھ رہی ہے. سواریاں اچھی، پہلے بسوں میں لٹک لٹک کے جایا کرتے تھے، کھڑکی سے چڑھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی تھی. اسکولوں میں ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں آج کل. ہمارے دور میں تو اسکولوں میں بیٹھنے کی جگہ مل جائے تو بڑی بات تھی. تو کیسا معیار زندگی بلند ہوتا جا رہا ہے انسان کا، مگر اس کی طبیعت میں غصہ کم ہونے کے بجائے بڑھ رہا ہے، برداشت ختم ہو رہی ہے. اسلام کا حکم ہے کہ آپ اپنے اندر برداشت پیدا کریں. اگر یہ اسلام کا حکم نہ ہوتا، صرف میڈیکل سائنس کی بات ہوتی، تو میں اس کو جمعے کے ٹاپک میں نہ چھیڑتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے. صحابی کا شاید یہ خیال ہو کہ آپ فرمائیں گے نماز ٹائم پہ پڑھا کرو، زکوٰۃ ٹائم پہ دیا کرو، یہ بھی ضروری ہے، اس کا تو یہ تو اسلام کے ارکان ہیں. لیکن نبی نے ان کو یہ نصیحت نہیں کی. آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کیا کرو. عرض کیا یا رسول اللہ مزید کوئی نصیحت کیجئے. چلو یہ والی تو میری سمجھ میں آ گئی ہے، غصہ نہیں کرنا ہے. اور مزید کوئی؟ آپ نے فرمایا لا تغضب، دوسری نصیحت بھی یہی ہے کہ غصہ بولو مت کرو. صحابی نے بزبان حال کہا کہ ٹھیک ہے، دو باتیں، دو نصیحتیں ہو گئیں، اب تیسری بھی کوئی نصیحت ہو جائے. آپ نے فرمایا لا تغضب، تیسری نصیحت بھی یہ ہے کہ غصہ مت کرو. فردد مرارا، بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کو ریپیٹ کرتے رہے، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو. کیوں؟ نبی جانتے تھے کہ ان کو جتنی ضرورت غصے پہ کنٹرول کرنے کی ہے، اتنی کسی اور چیز پہ کنٹرول کرنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے. ان کے اندر جو بھی برائی ہے غصے کی وجہ سے ہے. تو جہاں اللہ نے اچھے لوگوں کی علامتیں بیان کی، جنتی لوگوں کی علامتیں بیان کی، ان میں ایک بہت بڑی علامت والکاظمین الغیظ، یہ غصے کے گھونٹ کو پینے والے ہیں. غصے کے کڑوے گھونٹ کو بولو پی جاتے. لہذا آپ کو اگر کوئی ایسا بندہ نظر آئے جو بات بات پہ ہائپر ہو جاتا ہے، ایک دم رگیں پھول جاتی ہیں، دماغ ایسے جیسے ابھی چیر پھاڑ کے برابر کر دے گا، تو ہم یقینی طور پہ کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتے کہ جہنم میں جائے گا. لیکن لگتا کیا ہے، کہاں کے لیے بنا ہے یہ؟ جو اس کے اندر آگ ہے نا اتنی بھڑکنے کی، تو یہ آگ ہی کے زیادہ مناسب. جنت میں ماحول خراب کرنے کے لیے اللہ ایسے لوگوں کو بولو نا نہیں لے کر آئیں گے. ماحول خراب کرے گا نا وہاں جا کے بھی. ایک حور بھی کم پڑ گئی فرشتوں کا بیڑا غرق کر دے گا. اس کو 70 حوروں کا وعدہ کیا تھا، 69 آ رہی ہیں گنتی میں.
اب بتاؤ چیزیں توڑ پھوڑ شروع کر دے گا کہ نہیں کر دے گا؟ ہائپر ہو جائے گا. تو ہائپر لوگوں کے لیے, ایک دم کھوپڑی گھومنے والوں کے لیے اللہ نے جنت کو, جملہ تو مکمل, میری کھوپڑی نہ گھوم جائے کہیں, مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے میں اخلاق پہ بیان کر رہا ہوں اور مجھے نہ غصہ آ جائے. جب بھی میں ادھورا جملہ چھوڑوں فوراً کمپلیٹ کرو اس کو. تو جو بات بات پہ جن کی اچانک کھوپڑی گھوم جاتی ہے, ایک دم ہائپر ہو جاتے ہیں, ایک دم رگیں بھول جاتی ہیں, ہمیں قرآن سے پتا چلتا ہے ان میں جنتیوں کی علامتیں نہیں ہیں. یہ جنت میں گئے تو جنت کا ماحول کیا کریں گے؟ خراب کریں گے. سوال تھوڑا سا بیہودہ سا ہے. ایک صاحب نے سوال پوچھا, آج کل تو یہ اللہ معاف فرمائیے ہومو سیکسولیٹی کو بڑا فروغ دیا جا رہا ہے نا, کہ کسی کو عورت میں رغبت ہی نہیں ہے, وہ اگر جنت میں گیا تو کیا اللہ اس کی اس خواہش کو پورا کریں گے وہاں؟ اس کا جواب یہی کہ وہ جنت میں جائے گا کیوں؟ جنت پاکیزہ لوگوں کے لیے بنی ہے بھائی, جو نکاح کی رغبت رکھتے ہیں. لوط علیہ السلام کی قوم لڑکوں میں دلچسپی لے رہی تھی تو کہاں گئے؟ وہ جنت میں گئے کیا؟ لوط علیہ السلام نے کہا ہؤلاء بناتی, قوم کی بیٹیاں, ان سے نکاح کرو. انہوں نے کہا ہمیں نکاح میں رغبت, بیوی میں رغبت نہیں ہے. قرآن کہتے ہیں ہم نے پوری قوم کو ایسے زمین سے اٹھا کے الٹا پٹک کے ختم کر دیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ایک دم بات بات پہ ہائپر ہو جانا, غضبناک ہو جانا, اسلام میں یہ پسندیدہ کام نہیں ہے. ہمارے قرآن کی میں نے آیت پڑھی کہ اللہ نے جنتی لوگوں کی صفت بیان کی کہ والکاظمین الغیظ, یہ لوگ غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیتے ہیں. تو ہمیں یہ پتا چل گیا ان آیتوں سے, ان احادیث سے, اور بھی بہت ساری احادیث ہیں لیکن میں نے مختصر آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اسلاف کے واقعات ہیں بہت اس پہ. اس سے ہمیں یہ بات تو پتا چل گئی کہ ایک دم ہائپر ہو جانا, غضبناک ہو جانا, یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. یہ میں اس لیے ایکسپلین کر رہا ہوں کہ آج اس کو بھی اچھا سمجھا جانے لگا ہے. آپ نے نوجوانوں کو دیکھا ہوگا, اکثر ایک ڈائلاگ بولتے ہیں, ابے میری فلاں سے بات چیت ہوئی, اس نے مجھے یہ جملہ کہا, اور تجھے پتہ ہے تیرے بھائی کو جب غصہ آتا ہے, تجھے پتہ ہے, پھر آگے تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی بری چیز پہ فخر کیوں کر رہے ہو ہیں؟ یہ شو مارنے کی بات نہیں ہے, یہ آپ کے لیے یہ گدھے ہونے کی دلیل ہے. یہ گدھے ہونے کی دلیل ہے, یہ کوئی خوشی کی بات نہیں. خوشی یہ ہے کہ یار تیرے بھائی کو جب غصہ آتا ہے نا تو بالکل بھی پاگل نہیں ہوتا اس میں. اصل میں تو میری عقل کا پتہ ہی غصے میں چلتا ہے. نارملی تو سب نارمل ہی ہوتے ہیں بھائی. ابھی دیکھو سب یہاں نارمل بیٹھے ہوئے ہیں, نہ میں آپ کو برا لگ رہا ہوں نہ آپ مجھے برے لگ رہے ہیں. آرام سے تمیز سے بیٹھ کے ہم ایک دوسرے کی بات سن رہے ہیں. اصل مقصد ہی کہ جب کسی غصہ آیا ہوا ہو, پھر آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے, پھر آپ کا اسٹائل کیا ہوتا ہے, پھر آپ کنٹرول میں رہتے ہیں کہ نہیں رہتے. اگر کنٹرول میں رہتے ہیں فخر کرنے کی چیز ہے. پھر بولا کرو یار تیرے بھائی کو جب غصہ آتا ہے نا پھر بھی ایسے ہی رہتے جیسے ابھی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو یہ نوجوان یہ ڈائلاگ سیکھ لیں. یہ نہ بولا کریں بھائی تیرے بھائی کو جب غصہ آتا ہے تو پھر پاگل ہو جاتا ہوں میں, پھر میں نہیں دیکھتا. جس کی یہ عادت ہے نا جب غصہ آتا ہے تو بالکل پاگل ہو جاتا ہے, تو خوب سمجھ لو کہ اس طرز عمل میں وقتی طور پر چند بے وقوف آپ کی تعریف کر لیں گے کہ یار یہ کسی کی نہیں سنتا, ڈرتا ورتا نہیں ہے. چند بے وقوف تعریف کریں گے, لیکن ایسا آدمی پریکٹیکل لائف میں بری طرح ناکام ہوتا ہے. یہ نہ دین کا نہ دنیا کا, کہیں بھی ترقی نہیں, نہ کاروبار کر سکتا ہے, یہ نہ جاب کر سکتا ہے, نہ اللہ کو راضی کر سکتا ہے. جو غصے میں کیا ہو جاتا ہے پاگل. نہ یہ گھریلو لائف میں کامیاب ہے, طلاقیں بھی ہوں گی ان کے گھروں میں, بچے باغی بنیں گے, رشتہ دار ٹوٹ جائیں گے, کہیں بھی یہ کام, اور پھر ایک دن ڈپریشن سے مر جائے گا کیونکہ یہ غصے میں کیا ہو جاتا تھا پاگل. اس سے صحت خراب ہوگی اس کی. ہمیشہ خوش مزاج لوگ جو غصے میں پاگل نہیں ہوتے, غصہ آتا کم ہے ان کو, ہمیشہ وہ کامیاب لائف گزارتے ہیں.